ڈنڈا اور اسٹک لے کے اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے. ڈنڈا اسٹک سے کوئی ڈرنے والا نہیں بھائی جان. خدا کی قسم اگر انہوں نے کوئی آپریشن کا سوچا تو ہمارے لاشوں پہ آپریشن کریں گے. ایک بات بالکل پیچیدہ ہے کہ کسی فوجی آپریشن کی نہ حمایت کرے گی، نہ سپورٹ کرے گی، نہ مانیں گے. آپ نے ہم سے امن چھینا، آپ نے ہم سے کتاب اور قلم چھینا، آپ نے ہمارے ہاتھ میں کلاشن کوف دے دی. 50 سال سے اس دھرتی پہ جنگ ہو رہی ہے. کبھی اسلام کے نام سے ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ گرم پانی کے لیے آ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ دین کے لیے لڑائی ہے. ہم نے دیکھا نہ وہ لڑائی دین کے لیے تھی، نہ گرم پانی کے لیے تھی، بس صرف اپنے مخصوص مقاصد کے لیے اور اپنے اسلحے کی انڈسٹری کو استعمال کرنے کے لیے اور اپنے عالمی ایجنڈا کو کمپلیٹ کرنے کی ساری لڑائیاں ہوئی. ہم کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ بندوق کے زور پر کسی کے اوپر جو حکومت کرے. آپ نے ہمارے علاقے کی اکانومی کو ایلیگل اکانومی کو وار اکانومی میں کنورٹ کر دیا. بھائی آپ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ تکبیر! وارو 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 وارو! لنڈی کوتل یا وزیرستان، کیا یہاں سہولیات ایک جیسے ہیں؟ کیا یہاں لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ آپ نے اس علاقوں میں تو جنگ کے حوالے کے 50 سال سے اس دھرتی پہ جنگ ہو رہی ہے. کبھی اسلام کے نام سے ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ وہ کالا پانی کیا ہے، وہ گرم پانی کے لیے آ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ دین کے لیے لڑائی ہے. ہم نے دیکھا نہ وہ لڑائی دین کے لیے تھی، نہ گرم پانی کے لیے تھی، بس صرف اپنے مخصوص مقاصد کے لیے اور اپنے اسلحے کی انڈسٹری کو استعمال کرنے کے لیے اور اپنے عالمی ایجنڈا کو کمپلیٹ کرنے کی ساری لڑائیاں ہوئی. ہماری قبائلی تو اس میں قربانیاں دی ہیں. ہماری اکانومی ختم ہو گئی. 50 سال پہلے آپ سارے قبائل ہیں، قبائل میں کبھی مرڈر ہوا کرتا تھا. یعنی یہ آپ لوگ چونکہ آپ قبائل ہیں، آپ کے نوجوانوں کو اتنا پتہ نہیں، وہ جو بزرگ بیٹھے ہیں دور دور تک، میلوں میلوں تک پورے علاقے میں کوئی مرڈر کا کیس نہیں ہوتا تھا. جرگی تھی، جرگی زیادہ مضبوط تھی، امن تھا، خوشحالی تھی. آپ ہمیں 50 سال پہلے والا امن دے، وہ خوشحالی دے. ہمارا جو تھوڑا بہت روزگار ہوتا تھا وہ روزگار بھی ختم کر دیا. آپ نے ہمارے علاقے کو اکانومی کو ایلیگل اکانومی کو وار اکانومی میں کنورٹ کر دیا، ایلیگل اکانومی میں کنورٹ کر دیا. بھائی آپ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ آپ نے اسکول دیے ہیں، کالجز دیے ہیں، انڈسٹری دی ہیں، روڈ دیے ہیں، کوئی کاروبار کے لیے کوئی پیکج دیا ہے؟ وہ تو نہیں دے سکے. آپ نے پاکستان کی دفاع کرنی ہے، جب کشمیر کو آپ کو ضرورت پڑی تو آپ نے دفاع کیا. لیکن جب آپ کی سہولت، آپ کے بچے کے لیے تعلیم کی ضرورت، جب آپ کے بچے کے لیے صحت کی ضرورت، جب آپ کے بچے کے لیے اچھا روزگار کی ضرورت، تو پھر آپ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اپنے ذہن سے نکال لیجئے کہ اگر فاٹا کو آپ اس طرح ڈیل کرتے ہیں کہ روزانہ نئے نئے آپریشن، اور آپریشن بھی کتنے آپریشن ہوئے؟ 21 آپریشن ہوئے. ایک آپریشن کی نتائج بتایا کہ وہ کامیاب ہو، ایک آپریشن بتایا. پھر کیوں یہاں دہشت گرد گھومتے ہیں؟ پھر کیوں یہاں دہشت گردی آتی ہے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ اس کا خاتمہ ہوتا. آپ نے لوگوں کو گھروں سے نکالا، آپ نے لوگوں کے کاروبار ختم کی، آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی ختم کی. امن زندگی کا سب سے اہم خوشحالی ہوتی ہے. آپ نے ہم سے امن چھینا، آپ نے ہم سے کتاب اور قلم چھینا، آپ نے ہمارے ہاتھ میں کلاشن کوف دے دیا. پھر بھی ہم اس ملک کے خاطر، پاکستان کے خاطر کوئی گلہ نہیں کر رہے. یہ ہمارا ملک ہے. لیکن میں صرف مطالبہ یہ کرتا ہوں، یہ بات بالکل کلیئر آواز ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں تحریک انصاف ہوں، میں 29 سال گزارے. میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، خدا کی قسم اگر انہوں نے کوئی آپریشن کا سوچا تو ہمارے لاشوں پہ آپریشن کرے گی. یہ آپریشن نہیں کر سکتے. پہلے ہمیں بتائیں نا کہ تمہارے آپریشن کا کیا. آپ ہمیں دیں جو مطالبے ہوئے. آپ ہمیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو جو چمن میں ہو رہا ہے یا انگورٹا میں ہو رہا ہے، اور یہ جو ون ڈاکومنٹ جی میں پاسپورٹ ہونا چاہیے، پاسپورٹ ہونا چاہیے. بھائی جان پاسپورٹ کا کون مخالفت کرتا ہے؟ لیکن ایک ٹرائب اگر مسجد ادھر ہے اور گھر ادھر ہے اور حجرہ ادھر ہے تو لوگ کو آنے جانے میں کوئی انسانیت بھی ہوتی ہے، کوئی ہیومن رائٹس بھی ہے، کوئی اللہ کا خوف بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ ساری چیزوں کو بھول کے ایک ہی بات کر رہے ہیں.
یہ یقین جانے آپ کے قبائل کو یقین جانے کرتے ہیں. میرا تو زندگی کا مشن ہے, ہمارے لیڈر کا بھی یہ مشن تھا کہ آپ کی بات کو انشاءاللہ یہ ہمارے آپ کے ایم این اے ہمارے ساتھ ہے, ان کو چین نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. آج بھی میں نے بات کرنا چاہی تھی, شہباز شریف آیا ہوا تھا, لیکن وہ چونکہ آپ کو پتا ہے ہم ادھر آئے تھے تو وہ پھر کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس آپریشن کے بارے میں واضح اعلان کیا جائے, پارلیمنٹ میں لے کے آئے, لیکن ایک بات بالکل پیچیدہ ہے کہ کسی فوجی آپریشن کی نہ حمایت کرے گی, نہ سپورٹ کرے گی, نہ مانیں گے, کسی صورت پہ نہیں ہوگا. ہم امن چاہتے ہیں, امن کی طریقے آپ قبائلی بشارات کے ساتھ بیٹھیں, ان کو اعتماد میں لیں, ان سے پوچھو کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن اگر آپ ڈنڈا اور اسٹک لے کے اس طرح کریں گے, اس طرح کریں گے, یہ ڈنڈا اسٹک سے کوئی ڈرنے والا نہیں بھائی جان, یہ یاد رکھے. ہم ایک کلچر لوگ ہیں, ہم عزت اور احترام پہ یقین رکھتے ہیں. تو نمبر 1 یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے پہلے بھی آپ کے قبائلی ایلڈرز تمام مکتب فکر کے لوگوں کو اعتماد میں لے کے امن کی بحالی میں اس سے مشورہ کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, وانو وانو, وانو وانو, وانو وانو, وانو وانو, وانو وانو. چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ, اور آپ کا جرگہ جو بھی ہوگا چیف منسٹر صاحب کے ساتھ آپ کی جرگے کی ارینجمنٹ کر لیں گے انشاءاللہ. 2 مطالبات انہوں نے کی ہیں 1 ڈاکومنٹ ریجیم کی. آپ کے لوگ آئے تھے جو بیرال شاہ سے آئے تھے, مختلف لوگوں سے آئے تھے, جن کی کمپنسیشن ابھی تک نہیں ہوئی. انشاءاللہ اسمبلی میں اس کو پوری شد و مت سے اور زور سے اٹھائیں گے. آج ہم صرف اس لیے آئے ہیں آپ کے پاس کہ آپ کو یقین دہانہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ اس حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ فرنٹ رو پہ اب اس جنگ کی قیادت آپ کے ساتھ کریں گے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, ہم اپنے عوام کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بجلی کا شدید مسئلہ ہے, بجلی کی 3 گھنٹے بجلی دی جاتی ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو آپ نے 100 بلین کا رکھا ہے فاٹا کے لیے, اس میں سے آپ بجلی کے لیے کمپنسیٹ کروائیں. آپ ان کے لیے جو 1 ڈاکومنٹ ریجیم ہے میرے خیال میں وہ سارے ہو گئے ہیں, لیکن گرمی میں زیادہ ہے, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, چکسی صاحب بات کریں گے. ایک بات بالکل واضح کلیئر ہے کہ انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف کو آپ نے اعتماد دیا ہے. آپ لوگوں نے سب سے زیادہ جتنے قبائلی ہماری نمائندگی کو پاس کیا ہے, انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. آخر میں آپ سے امید رکھتا ہوں, یہ جنگ ہم نے اس ملک میں لڑنا ہے قانون اور آئین کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے. ہم نے الائنس تقریباً بنایا ہوا ہے. آج بھی مولانا صاحب کے ساتھ ہماری ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں گے. جو اس کا بھی آئین میں جو رول ہے, جو بھی اس کی پیریمیٹرز ہے, وہ اپنے پیریمیٹر کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کریں گے. آپ کی بہت مہربانی. میں آپ کے مشران کا, آپ کے نوجوانوں کا, آپ یقین رکھیں یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ انشاءاللہ یہاں روزگار شروع ہوگا. ہماری حکومت جب آئے گی تو افغانستان کے ساتھ آپ کا بزنس ہوگا, سینٹرل ایشیا کے ساتھ آپ کا بزنس ہوگا, رشین اسٹیٹ کے ساتھ آپ کا بزنس ہوگا. لوگ روزگار کے لیے یہاں آئیں گے. انشاءاللہ خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہوگا. ہم کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ بندوق کے زور پر کسی کے اوپر جو حکومت کرے. یہ قانون کی اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اس ملک میں نظام چلے گا. آپ کے جرگے بحال ہوں گے, آپ کے جرگے کے بحالی سے جو ہے اس ملک پہ انصاف ہوگا جی انشاءاللہ. بہت مہربانی. اقبال جی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھا ایونٹ کروایا ہے. آپ کے تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز کا سب کا, تمام تنظیم کا اور تمام بشران اور نوجوانوں کا السلام علیکم.